سندھ کے ایک محترم دانشور دوست نے کئی سال پہلے دعویٰ کیا تھا کہ پنجاب میں جو مذہبی انتہا پسندی کی لہر چل پڑی ہے، یہ جو ہر ممبر سے فتوے دیے جا رہے ہیں، جو کافر کافر کے نعرے گونج رہے ہیں، جو سر تن سے جدا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ سلسلہ کشمور سے آگے نہیں چل سکے گا۔ ان کا کہنا تھا سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے، یہاں کا مولوی بھی بٹائی کا کلام جانتا ہے، یہاں پر مذہبی رواداری ہے، کیونکہ آپ پنجاب میں پیدا ہوں تو ساری زندگی بغیر کسی غیر مسلم سے کوئی تعلق بنائے گزار سکتے ہیں۔ اکثر پنجابیوں نے ہندو صرف فلموں میں دیکھے ہیں، جبکہ سندھ میں غیر مسلموں خصوصاً ہندوؤں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ہسپتال میں ڈاکٹر بھی ہندو مل جائے گا، گلی کے نکڑ پر جنرل اسٹور کا مالک بھی غیر مسلم ہوگا۔ میرے دوست کا پیغام تھا کہ سندھ شہباز قلندر بٹائی اور سرمست کی دھرتی ہے۔ مذہب اور فرقہ پرستی کے نام پر غصے کی جو فصل پنجاب اور ملک کے دوسرے حصوں میں پک کر تیار ہوئی ہے، وہ سندھ میں اگ ہی نہیں سکتی۔ گزشتہ ہفتے عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز پر گستاخی کا الزام لگنے کے بعد پولیس کی حراست میں ان کی ہلاکت ایک خوفناک واقعہ تھا۔ پنجاب اور بلوچستان میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن ڈاکٹر شاہ نواز کی لاش کو کسی قبرستان میں دفنانے نہیں دیا گیا، اور جب خاندان والوں نے انہیں ذاتی قبرستان میں دفن کرنے کی کوشش کی تو لاش چھینی گئی، اسے جلانے کی کوشش ہوئی، پھر ان کے رشتہ دار خواتین آخری دیدار کی کوشش میں ننگے پاؤں بھاگتی رہی۔ یہ خبر پڑھ کر دل میں سوال اٹھا، کیا سندھ سے بٹائی کا سایہ اٹھ گیا ہے؟ تاہم 2 دن بعد ہی سندھ کے باسیوں نے ڈاکٹر شاہ نواز کا جنازہ پڑھ کر ان کی قبر پر اجرکیں اور پھول چڑھا کر اور شاعر یوسف لغاری کا کلام گا کر ثابت کیا کہ سندھ کی صوفی روح پر زخم آئے ہیں مگر وہ زندہ ہے۔ عمر کوٹ کے صحرا میں جو چیز دفن ہوئی ہے وہ سندھ کا صوفی کلچر نہیں ہے، بلکہ کئی دہائیوں سے صوبے پہ حکمران پیپل پارٹی کی وہ شبیہ ہے جس میں وہ خود کو کبھی سوشلسٹ کہتی ہیں، کبھی سیکولر تو کبھی لبرل، اور جب ان کے قول و فعل میں تضاد پر سوال اٹھایا جائے تو وہ اپنے شہیدوں کی تصویروں کے پیچھے منہ چھپا لیتی ہے۔ سندھ پر پیپل پارٹی اتنے عرصے سے راج کر رہی ہے کہ ایک پوری نسل کو یاد بھی نہیں کہ یہ پارٹی کبھی مظلوم تھی۔ پیپل پارٹی کے آخری بڑے شہید سلمان تاثیر تھے، جنہیں ان کے اپنے پولیس والے محافظ ممتاز قادری نے گستاخی کی تہمت لگانے کے بعد گولیاں مار ہلاک کر دیا تھا۔ وہ قتل دارالحکومت اسلام آباد میں ہوا تھا، لیکن پنجاب میں ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے امام ڈھونڈنے میں دشواری ہوئی تھی۔ سندھ حکومت نے اس شہادت سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ قاتل کانسٹیبل سے ترقی کر کے ایس پی اور ڈی آئی جی کے عہدے تک پہنچ گئے ہیں، جو اپنے زیر حراست ڈاکٹر شاہ نواز کو مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کرنے کے بعد پھولوں کے گلدستے اور اجرکیں وصول کرتے ہیں۔ یہ تحفے دینے والوں میں پیپل پارٹی کے اپنے ارکان اسمبلی بھی شامل ہیں۔ بعد میں کچھ دنوں کی معطلی، انکوائری وغیرہ کا اعلان ہو چکا، لیکن جن لوگوں نے انہیں ان عہدوں پہ لگایا اور پھر جنہوں نے ڈاکٹر شاہ نواز کے بہمانہ قتل پر مبارکبادیں دی اور جشن منایا، ان کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ خوف کا یہ عالم ہے کہ پیپل پارٹی کا لبرل سے لبرل وزیر بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں، اگر گستاخی ہوئی تو قانون کو موقع ملنا چاہیے اور یہ صحیح اسلام نہیں ہے۔ وہ صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم سلمان تاثیر اور ڈاکٹر شاہ نواز سے بہتر مسلمان ہیں، کہیں ہم پر وہ والی تہمت نہ لگا دینا جس کے بعد ہمارے گھر کی بیویاں صحرا میں ہمارے آخری دیدار کے لیے ننگے پاؤں بھاگتی پھریں۔ گستاخی کے نام پر جتھے بنا کر قانون ہاتھ میں لینے والوں کے سدباب کے اسباب پیپل پارٹی کی حکومت کے پاس سالہ سال سے موجود ہیں۔ پولیس اپنی ہے، تعلیم کا محکمہ اپنا ہے، سندھی میڈیا کبھی خوشی کبھی مجبوری سے پیپل پارٹی کا ساتھ دیتا آیا ہے، تو پھر پیپل پارٹی اپنے آپ کو کبھی مجبور، کبھی معذور اور ہمیشہ مظلوم کیوں ٹھہراتی ہے؟ پیپل پارٹی کے بانی کو ایک فوجی عامر نے شہید کیا، بے نظیر، اور ان کے بھائی کی شہادت بھی ایسے ہی ناصر کے ہاتھوں ہوئی جن کو کبھی خاندان اور کبھی اس کے نظریے سے دشمنی تھی۔ سندھ کی حکمران پیپلز پارٹی والے بلاول بھٹو اور ان کے دوبارہ صدر بننے والے والد پر الزام ہے کہ انہوں نے قاتلوں سے ہاتھ ملایا۔ پرانے راجے مہاراجے بھی اپنا اقتدار بچانے کے لیے ماں باپ کے قاتلوں کو معاف کر دیتے تھے۔ شاید بلاول بھٹو نے بھی یہ صلح جوئی اپنی پارٹی اور ملک کے وسیع تر مفاد میں کی۔ انہوں نے اپنے عوام کو انہی طاقتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جنہوں نے بھٹو خاندان کو اتنے شہید دیے تھے، اور اب یہ عالم ہے کہ سندھ کی جہاں پر ہر گھر سے بھٹو نکلنا تھا،
وہاں سے ممتاز قادری نکل رہا ہے اور جیالے اسے اجرکے پہنا رہے ہیں، پھولوں کے گلدستے پیش کر رہے ہیں۔ حق موجود، صدا موجود، لیکن بھٹو کی روح عمر کوٹ کے صحرا میں گم۔